السلام علیکم لسنرز، آئیے محی الدین نواب کی اس خوبصورت تحریر مراجعت کا دوسرا حصہ سنتے ہیں۔ رات بھر سو نہیں سکا ہوں میں، شیراز نے شکوہ کناں لہجے میں کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے، مجھے نیند آ گئی ہوگی؟ میری بات مان کیوں نہیں لیتی تم؟ راضی، وہ گناہ کا راستہ ہے اور میں کسی ہی روشن خیال، آزاد طبع اور تم سے وابستگی کے حوالے سے ہائی سوسائٹی میں گھوم پھر چکنے والی عورت کیوں نہ سہی، بہرحال مسلمان ہوں، مجھے لوگوں سے بھی ڈر لگتا ہے اور خدا کا خوف بھی رکھتی ہوں دل میں۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ ان لوگوں کو جو جانتے ہیں کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے چکا ہے اپنے اوپر کھنسوا سکوں، اور نہ ہی میں اپنی عاقبت خراب کرنا چاہتی ہوں۔ لوگوں کی پرواہ مت کرو، اور خدا کی؟ وہ لاجواب سے نظر آنے لگے، کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، تو اب ہم کیا کریں؟ میں اضطراب کے عالم میں بری طرح اپنے ہونٹ دانتوں سے چبانے لگی۔ بولو، کیا کریں؟ شیراز نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ میں بدستور چپ رہی۔ اینی، کسی بھی قیمت پر کسی بھی راستے سے تمہیں میرے پاس واپس آنا ہوگا، شیراز انتہائی جذباتی اور فیصلہ کن لہجے میں بولے۔ کسی بھی راستے سے؟ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ ہاں، یعنی یہ کہ اگر تمہیں لوگوں کی اور اپنی عاقبت کی اسی قدر پرواہ ہے تو تمہیں بحالت مجبوری اس دوسرے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ اس پل صراط سے؟ ہاں۔ کیوں گزارنا چاہتے ہو تم مجھے اس پل صراط سے راضی؟ کیونکہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، کسی بھی راستے سے تمہیں مجھ تک لوٹنا ہوگا۔ راضی، کتنی بڑی بڑی قربانیاں مانگتے ہو۔ کبھی کبھی تم مرد ہم عورتوں سے، میں نے شکوہ کیا۔ بیکاز یو آر میڈ فار اٹ۔ ہاں، ٹھیک کہتے ہو تم، ہم عورتیں قربانیاں دینے کے لیے ہی بنائی گئی ہیں۔ او راضی، تم نہیں سمجھ سکتے کہ تم مجھ سے کیا مانگ رہے ہو۔ کیا تم یقین کرو گے کہ میرے لیے تمہارے سوا کسی دوسرے مرد کی قربت کا تصور ہی محال ہے؟ میں رونے لگی۔ شیراز اٹھ کر میرے نزدیک آ بیٹھے اور میرے شانے پر اپنا ہاتھ دھرتے ہوئے بولے، ٹیک اٹ ایزی، ہمیں مل جل کر اس صورتحال کا مقابلہ کرنا ہے۔ تم تنہا تو اس پل صراط سے نہیں گزرو گی نا، اس آزمائش سے تو میں بھی گزروں گا۔ میں نے سر جھکا دیا۔ تبھی مسز ہمدانی کی ملازمہ چائے کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ مسز ہمدانی سمجھدار خاتون تھیں، انہوں نے چائے تو بھجوا دی مگر خود مخل ہونا مناسب نہ سمجھا تھا۔ چائے کے بعد میں نے شیراز سے کہا، تمہیں آئے بہت دیر ہو چکی ہے، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ اب تم چلے جاؤ؟ یار، کیسی بے مروتی دکھا رہی ہو تم، انہوں نے شکوہ کیا۔ بات بے مروتی کی نہیں، خط دوسروں کا ہے اور غیر لوگوں سے کتنی ہی بے تکلفی کیوں نہ ہو، بہرحال احتیاط برتنا پڑتی ہے، خصوصاً جب حالات ایسے ہوں جن سے کہ قسمت نے مجھے دوچار کر دیا ہے۔ آئی ایم سوری اینی کہ میری ذرا سی غلطی کے سبب تمہیں اتنی تکلیف اٹھانا پڑی ہے، انہوں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ راضی، تمہاری خاطر تو میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، تمہاری خاطر تو میں اس پل صراط سے بھی گزرنے کو آمادہ ہو گئی ہوں۔ تھینک یو ویری مچ ڈارلنگ۔ اب ہمیں کوئی ایسا سیدھا سادہ سا بندہ تلاش کرنا ہوگا جو ہمیں ایک دوسرے سے ملانے میں مددگار ثابت ہو سکے۔ میں ان کا مطلب سمجھ گئی۔ میرے لیے یہ خیالی روح فرسا تھا مگر اس پل صراط سے گزرے بنا چارہ بھی نہ تھا۔ مسز ہمدانی کو میں نے اپنے اور شیراز کے باہمی فیصلے سے آگاہ کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ ان کے اور مفتی صاحب کے یہ جتا دینے کے باوجود کہ طلاق کے بعد مراجعت کی خاطر اختیار کیے جانے والے جائز اور شرعی راستے پر منصوبہ بندی کی کوئی گنجائش نہیں، یہ طے تھا کہ میں اس راستے سے ایک منصوبے کے تحت گزروں گی تاکہ لوگوں کے کچھ کہنے سننے کی اور انگلیاں اٹھانے کی گنجائش نہ رہے۔ اس سلسلے میں خدا کی جانب سے ملنے والی سزا تو بہرحال میرا مقدر تھی ہی۔ شیراز کی اور میری ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ شیراز کی
और मेरी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका था। मिसेस हमदानी को मैंने इन मुलाकातों से लाइल रखने की पूरी कोशिश की। इनसे राजदारी बरतने के दो असबाब थे। अव्वल तो ये कि मैं इनका बजिया की तरह एहतराम करती थी, और दूसरा सबब गालिबन ये खौफ था कि वो मुझे गलत रास्ते से रोकने की कोशिश ज़रूर करेंगी। मसलहत के जिस तोक को पहनने पर मैंने शिराज से आमादगी जाहिर की थी, वो सही रास्ता तो हरगिज़ न था, बल्कि एक सोची समझी मंसूबा बंदी थी। अब एक सीधे साधे बेज़रर से आदमी की तलाश जारी थी, जिससे नाता जोड़ना भी आसान हो और तोड़ना भी। इसी दौरान मेरे ईमा पर शिराज ने मुझे कानूनन भी तलाक दे दी। एक वकील के तवस्सुत से तैयार होने वाले इस कानूनी तलाकनामे में शिराज की जानिब से ये तस्लीम किया गया था कि वो मुझे 6-7 माह पहले ज़बानी तौर पर 3 तलाक़ें दे चुके थे और यूं शरन तलाक हुए मज़कूरा मुद्दत हो चुकी थी। इस तलाकनामे के ज़रिए इस तलाक की कानूनी तौसीक की गई थी। शरन में इद्दत भी गुजार चुकी थी। जब से शिराज से दोबारा ताल्लुकात इस्तवार हुए थे, वो दफ्तर से वापसी पर तकरीबन हर रोज़ मुझे घर तक पहुंचाने और कभी कभी सुबह के वक्त भी दफ्तर तक छोड़ देने का फरीज़ा बड़ी खंदा पेशानी के साथ सरअंजाम दे रहे थे। मगर एक रोज़ वो 4 बजे के लगभग मेरे दफ्तर आ धमके। मैं इन्हें देखकर कुछ घबरा सी गई। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैंने कहा। बाबा, तुम क्लाइंट सर्विस डिपार्टमेंट में हो, क्या क्लाइंट्स तुमसे मिलने नहीं आते होंगे? वो सरगोशी में बोले। हाँ, मगर वो क्लाइंट्स होते हैं। तुम्हारे दफ्तर के लोग मुझे भी कोई क्लाइंट ही समझेंगे। दफ्तर वाले तमाम क्लाइंट्स को जानते पहचानते हैं। अरे, तो कोई नया क्लाइंट भी तो हो सकता है। ऑल राइट, आप ये फरमाएं कि सहमत क्यों की? यार, वो कुर्सी खींचकर मेज़ पर कोनियाँ टेकते हुए ज़रा आगे को झुक गए। लंदन से एक दोस्त आया हुआ है मेरा, तकरीबन महीने भर के लिए। वो हमारे काम आ सकता है, बस एक खदशा है। वो क्या? दोस्त तो है मेरा, लेकिन ज़रा दिल फेंक किस्म का आदमी है। शादी तो वो तुमसे खुशी खुशी कर लेगा, बल्कि वो क्या, तुम्हें देखकर तो बड़े बड़े ज़ाहिद व आबिद भी बहक जाएंगे। पर यार, डर ये है कि साले की नीयत ना बदल जाए। तुम जैसी दिलकश और दिल नवाज औरत को कौन काफिर छोड़ेगा? तुम और कौन? मैंने घायल लहजे में कहा। इसकी सज़ा भी तो भुगत रहा हूँ। ज़रा सोचो, क्या ये एक कठिन आजमाइश नहीं कि शौहर अपनी बीवी को दोबारा अपनाने के लिए एक बंदा तलाश करता फिरे? मैं ठंडी सांस भर के रह गई। डार्लिंग, दोस्त तो वो बड़ा गहरा है मेरा, बस यही डर है कि कहीं वो बेईमान ना हो जाए। तभी क्रिएटिव डिपार्टमेंट का कमर्शियल आर्टिस्ट बिलाल मुस्तफ़ा मेरे केबिन के एल्युमिनियम की चौखट वाले शीशे के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ और उसने सब्ज़ रंग का एक लिफाफा मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा, मिस कुर्रतुलैन, 5 तारीख की शाम को आर्ट्स काउंसिल में मेरी तस्वीर की नुमाइश है। यह आपका दावतनामा है। ओह, थैंक यू। मैंने लिफाफा बिलाल से ले लिया और कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए कहा, बैठो। बस अब चलूँगा, मेरे जाने का वक्त हो चुका है। यानी तुम्हारी छुट्टी का वक्त हो चुका है? मैं मुस्कुराई। जी, जवाबन वो भी मुस्कुरा दिया और चलते हुए बोला, आप आएंगी ना? ज़रूर। बाय द वे बिलाल, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इस नुमाइश में तुम कितनी तस्वीरें रख रहे हो? 50 से ज़ायद। गुड। इस नुमाइश के सिलसिले में मैंने यहाँ से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली है। कल से मैं छुट्टी पर हूँ और अब 6 तारीख को ज्वाइन करूँगा। याद रखिएगा कि 5 तारीख को आपने आर्ट्स काउंसिल ज़रूर आना है। चूँकि ये नुमाइश मैं अपनी तस्कीन के लिए मुनक्किद कर रहा हूँ, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि इस नुमाइश में आप जैसे आर्ट से दिलचस्पी रखने वाले लोग ज़रूर आएँ। बिलाल मुस्तफ़ा ने कहा। बाय द वे बिलाल, तुमने ये अंदाज़ा कैसे लगा लिया कि मैं आर्ट में दिलचस्पी रखती हूँ? मैंने पूछा। मैडम, आर्टिस्ट की नज़र बड़ी गहरी होती है। अच्छा, मैं मुस्कुराती। ओके जी, अब मुझे इजाज़त, और याद रखिएगा कि आपको ज़रूर आना है। श्योर। बिलाल के जाने के बाद मैं शिराज की जानिब मुतवज्जा हुई
تو وہ کسی گہری سوچ میں غلطان نظر آئے۔ کہاں پہنچے ہوئے ہو راضی؟ یہ حضرت کون تھے؟ ہمارے کریٹیو ڈپارٹمنٹ میں بحیثیت کمرشل آرٹسٹ کام کرتا ہے۔ ہی از اے نائس فیلو۔ شریف اور مہذب عسکری صاحب کے علاوہ یہ اس ادارے کا واحد مرد ہے جس کی میں قدر کرتی ہوں۔ اچھا، شیراز نے معنی خیز انداز میں کہا، پھر بولے، سبب؟ اب تو خیر سب عادی ہو گئے ہیں، لیکن شروع میں جب اس ادارے میں آئی تھی اور لوگوں کو یہ معلوم ہوا تھا کہ میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں، تو مردوں کا رویہ بڑا عجیب سا تھا۔ عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھتے تھے، معنی خیز انداز میں مسکراتے تھے، مجھے دیکھ کر ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے تھے۔ دو چار نے لفٹ دینے کی کوشش بھی کی، ایک صاحب نے تو ایک روز کسی ریسٹوران میں بھی مدعو کرنا چاہا، مگر بلال عسکری صاحب کے علاوہ واحد شخص ہے جس سے مجھے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ وہ مجھے اول دن سے مہذب و شریف نظر آیا، اس لیے میں اس کی قدر کرتی ہوں۔ شیراز نے گہری سانس لی، پھر ذرا سنبھل کر بیٹھتے ہوئے بولے، مجھے بھی سادہ اور شریف بندہ لگا ہے یہ، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے چونک کر شیراز کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آئی مین، اگر تمہاری رائے اس کے بارے میں اچھی ہے تو یہ ہمارے کام آ سکتا ہے۔ نہیں شیرازی، میں نے ان کی بات رد کرتے ہوئے کہا، یار یہ جو آرٹسٹ ٹائپ کے بندے ہوتے ہیں نا، شاعر ٹائپ کے، یہ تعریف کے دو جملوں سے ہی ملائم ہو جاتے ہیں اور ایک ذرا سی ٹھیس پر بکھر جاتے ہیں۔ ان سے تعلق جوڑنا بھی آسان اور توڑنا بھی مشکل نہیں۔ ویسے بھی یہ لوگ عموماً شریف، مہذب اور ٹھیک ٹھاک قسم کے قابل بھروسہ لوگ ہوتے ہیں۔ یو کین ٹرسٹ دیم، ان کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ مڈل یا لوور مڈل کلاس کا یہ نوجوان مجھے اپنے لندن پلٹ یار سے زیادہ قابل بھروسہ اور بے ضرر معلوم ہوا ہے۔ خدا نخواستہ اس نے کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی بھی تو ہم اس سے نمٹ سکیں گے۔ تم اسی کو پھانسو۔ میں نے شیراز کی طرف دیکھا، اس لمحے ان کا چہرہ مجھے اجنبی سا لگا۔ وہ مجھے خود غرض، بے ایمان اور مطلب پرست نظر آئے۔ ان کے آخری جملے سے مجھے گھنسی بھی آئی، لیکن اگلے ہی لمحے محبت اور درد کی ایک اونچی لہر میرے دل سے اٹھی اور شیراز مجھے ہمدرد، مہربان اور اپنے نظر آنے لگے۔ مجھے ان پر ترس آنے لگا اور میں نے سوچا، وہ جو کچھ کر رہے ہیں مجھے دوبارہ پانے کی خاطر، ورنہ کون مرد ہے جو اپنی عورت کو کسی غیر مرد سے ناطہ جوڑنے کی ترغیب دینا پسند کرے گا؟ ہاں، ذہنی طور پر میں خود کو اب بھی شیراز کی سمجھتی تھی، مگر قسمت نے ہمیں کس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ میں بالکل صحیح مشورہ دے رہا ہوں اینی، شیراز نے کہا۔ یہ بہت مشکل ہے راضی، میں نے بے بسی سے کہا، پر ناممکن تو نہیں۔ میں اضطراب کے عالم میں انگلیاں چٹکانے لگی۔ تبھی انٹرکام کا بزر بجا اور حسن عسکری صاحب کی جانب سے میری طلبی آ گئی۔ اوکے، اب میں بھی چلتا ہوں، ٹھیک 5:15 بجے نیچے تمہارا منتظر ہوں گا، ابھی 30-35 منٹ باقی ہیں۔ شیراز نے میرے ساتھ ہی اٹھتے ہوئے کہا، رائٹ، اور آئندہ یہاں آنے کی غلطی مت کرنا۔ اوکے۔ 5:15 بجے جب میں نیچے اتری تو شیراز میرے منتظر تھے۔ اس روز وہ مجھے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے کافی کارنر میں لے گئے۔ کافی کارنر کے ایک الگ تھلگ گوشے میں بیٹھے ہم دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ڈارلنگ، میں کسی بھی قیمت پر تمہیں دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو، میرے دل نے بسط ناز کہا۔ تمہارے دفتر کا وہ آرٹسٹ بالکل ٹھیک رہے گا۔ میں نے بے بسی سے شیراز کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی کرسی میرے نزدیک کھینچ لائے اور کرسی کی پشت کی آڑ میں اپنا بازو لا کر میری کمر کے گرد حائل کر دیا۔ پلیز، میں کسمسا کر دور ہو گئی۔ شیراز نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولے، میں نے نوٹ کیا ہے کہ تم مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ ہاں، دور بھی تو تم نے خود ہی کیا تھا، میں نے گھائل نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
غلطی کی سزا بھگت تو رہا ہوں۔ وہ شرمسار نظر آنے لگے، پھر بولے، بہتر یہی ہے کہ تم وقت ضائع کرنے کے بجائے اس آرٹسٹ کو پھانس لو۔ اس سلسلے میں وہ خاصا ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ وہ شریف آدمی ہے راضی، تو ہم کون سے بدمعاش ہیں؟ کیا کسی شریف آدمی کو مس یوز کرنا شرافت ہوگی؟ یار، دوبارہ ملنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی کا استحصال تو کرنا ہی پڑے گا نا، ورنہ یہ دوری کم از کم مجھے تو ضرور پاگل کر دے گی۔ تم نہیں جانتی تمہارے بغیر میں کیسا پاگل ہوا جا رہا ہوں۔ یقین کرو میں تڑپ رہا ہوں۔ ٹپ ٹپ دفتن میرے بازو پر، جو میں نے کونی کے جوڑ کو موڑتے ہوئے میز پر دھر رکھا تھا، چند قطرے گرے۔ میں نے چونک کر شیراز کی طرف دیکھا، وہ رو رہے تھے۔ میرا دل پگھلنے لگا۔ میں نے اپنے بیگ سے رومال نکال کر شیراز کی طرف بڑھاتے ہوئے سر جھکا کر شکست خوردہ اور مجبور لہجے میں کہا، اوکے آئی ول ٹرائی۔ شیراز نے رومال سے اپنی آنکھیں پونچھتے ہوئے کہا، کوشش نہیں، تمہیں ایسا کرنا ہے، اپنی خاطر نہ صحیح، میری خاطر۔ میں ایک ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئی۔ واپسی پر راستے میں شیراز نے کہا، مجھے یقین ہے کہ جب تم اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گی تو وہ تمہارا ہاتھ تھام لینے پر مجبور ہوگا۔ میں ایک انکہی کشمکش سے دوچار تھی۔ میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ حالات کا دھارا اس رخ پر بہہ نکلے گا۔ خدایا خدایا، تو نے ہم عورتوں کے مقدر میں ایسی آزمائشیں کیوں لکھتی ہیں؟ میں نے سختی سے اپنے دونوں جبڑے باہم بھیجے اور سوچنے لگی۔ شیراز کا اندازہ درست تھا۔ بلال مصطفیٰ میرا پڑا ہوا ہاتھ تھامنے پر مجبور ہو گیا، اور اس کے لیے مجھے زیادہ تگ و دو بھی نہیں کرنا پڑی۔ تصویروں کی نمائش والے دن میں خاص اہتمام سے تیار ہو کر تقریب میں پہنچی، اور بلال کی تصاویر سے زیادہ حاضرین کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ سپہر کو نمائش کا افتتاح ہوا، اور رات کا اندھیرا پھیلنے تک شائقین فن ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے، مگر میں آخر تک رکی رہی۔ نمائش سے روزہ تھی، اس لیے بلال کو اسباب سمیٹنے کی فکر نہ تھی۔ ہال کو مکفل کرنا آرٹس کونسل کے منتظمین کی ذمہ داری تھی۔ ہال سے نکلنے والے آخری دو نفوذ میں اور بلال تھے۔ آرٹس کونسل کی سیڑھیاں اتر کر جب ہم نیچے پہنچے تو رات گہری ہو چکی تھی۔ اب آپ کیسے جائیں گی؟ بلال نے پوچھا۔ اس وقت تو یہاں کوئی سواری بھی ملنا مشکل ہوگی، میں نے مصنوعی فکر مندی کا اظہار کیا۔ آئیے باہر نکل کر دیکھتے ہیں، شاید کچھ مل جائے، بلال نے اپنے اسکوٹر کو آگے دھکیلتے ہوئے کہا۔ تم کہاں تک جاؤ گے؟ فیڈرل کیپٹل ایریا۔ وہیں ہے تمہارا گھر؟ میں نے قدم بقدم بلال کے ساتھ آرٹس کونسل کے صدر دروازے کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے پوچھا۔ گھر کیا ہے؟ 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا فلیٹ ہے۔ ایک کمرے کو اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کرتا ہوں، دوسرا کمرہ شب بسری کے لیے ہے۔ بلال نیم خم اسکوٹر کو آگے دھکیل رہا تھا۔ گھر میں اور کون کون ہے؟ کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ شادی کی نہیں ہے، ابھی والدین عرصہ ہوا فوت ہو چکے ہیں۔ ایک شادی شدہ بہن ملتان میں رہتی ہے، باقی یہ شہر ہے اور اللہ کا نام۔ ویری گڈ، میں نے دل سے کہا۔ ہم آرٹس کونسل کی حدود سے باہر نکل آئے تھے اور موڑ کاٹ کر بس اسٹاپ پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ تمہاری تصویریں مجھے بہت پسند آئیں۔ شکریہ۔ تبھی ایک بس آتی نظر آئی۔ آپ کو جانا کہاں ہے؟ سوسائٹی۔ اگر آپ اس بس سے صدر تک چلی جائیں تو وہاں سے آپ کو سوسائٹی کے لیے کوئی نہ کوئی سواری ضرور مل جائے گی، بلال نے تجویز کیا۔ رات ہو گئی ہے، اب میں صدر میں اتر کر کہاں خوار ہوتی پھروں گی۔ بس آئی اور چلی گئی۔ ہم دونوں بہت دیر تک چمکتی دمکتی روشنیوں والے ٹریفک کے ہجوم میں خالی رکشے کے متلاشی رہے۔ ایک رکشہ خالی ملا بھی، مگر خوش قسمتی سے سوسائٹی جانے پر آمادہ نہ ہوا۔ بہت دیر ہونے لگی تو میں نے کہا، تمہیں بھی میری وجہ سے پریشان ہونا پڑ گیا ہے؟ نہیں، کوئی بات نہیں، یوں بھی گھر پر کون میرا منتظر بیٹھا ہے۔ جب پہنچوں نہ کوئی پوچھنے والا ہے اور نہ فکر کرنے والا۔ شادی کر لو۔
وہ چپ رہا۔ زیادہ دیر ہونے لگی تو میں نے پوچھا، یہ بتاؤ بلال، تم گھر کس راستے سے جاتے ہو؟ کبھی گرو مندر سے، کبھی سوسائٹی اور حسن اسکوائر سے ہوتا ہوا۔ ویری گڈ، تو اس کا مطلب ہے کہ تم سوسائٹی کے راستے بھی اپنے گھر جا سکتے ہو؟ جی ہاں۔ ارے تو پھر ایسا کرو نا، تم مجھے سوسائٹی چھوڑتے ہوئے چلے جانا اسکوٹر پر۔ ہاں مجبوری ہے، کیا کیا جائے؟ مگر آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ خیر جیسے آپ کی مرضی۔ میں سنبھل کر اسکوٹر پر بلال کے پیچھے بیٹھ گئی اور آن کی آن بلال کی اسکوٹر شہر کی پر رونق سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ میرا دل پوری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ سوسائٹی کے علاقے میں پہنچنے کے بعد مجھے بلال کی رہنمائی کے لیے راستہ بتانا پڑا۔ اسکوٹر میں نے مسز خمدانی کے گھر سے کچھ فاصلے پر رکوائی اور اسکوٹر سے اترتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری بلال، میں نے تمہیں ایک کپ چائے کے لیے بھی مدعو نہیں کر سکتی کیونکہ یہ میرا گھر نہیں، عارضی پناہ گاہ ہے۔ کوئی بات نہیں، بلال نے کہا۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ۔ بلال کے جانے کے بعد مسز خمدانی کے گھر کے صدر دروازے کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے میں نے جی ہی جی میں کہا، راضی، کیسی آزمائش سے گزار رہی ہے تمہاری ایک غلطی مجھے؟ گیٹ ملازمہ نے کھولا۔ میں مسز خمدانی کی گہری سوالیہ نگاہوں سے بچنے کی خاطر انیکسی میں چلی گئی۔ جب سے میرے گھر آنے کے اوقات بدلے تھے، مسز خمدانی مجھے خاصی گہری اور معنی خیز نگاہوں سے دیکھنے لگی تھیں۔ 15-20 دن کے اندر اندر میں نے بلال سے بے تکلفانہ تعلقات استوار کر لیے تھے۔ پھر ایک روز اس کا اسٹوڈیو دیکھنے کے بہانے میں فیڈرل کیپٹل ایریا میں واقع اس کے 2 کمروں کے فلیٹ پر جا پہنچی۔ یہ فلیٹ اس نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ ایک کمرہ اسٹوڈیو بنا ہوا تھا اور دوسرے کمرے کی حالت کسی کباڑ خانے سے کم نہ تھی۔ دھول مٹی، سگریٹ کے بے شمار ٹوٹے، میلے کپڑوں کا ڈھیر، مٹیالے رنگ کا بستر، بے ترتیب اسباب، باورچی خانہ بے حد گندا ہو رہا تھا۔ 2-4 بے ڈھنگے سے برتن تھے اور چائے کی چند ٹوٹی پھوٹی گندی پیالیاں۔ مائی گاڈ بلال، تم یہاں رہتے ہو؟ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا کروں، غریب آدمی ہوں، آپ کی طرح سوسائٹی میں تو نہیں رہ سکتا۔ غریب تو خیر تم نہیں ہو، اچھا بھلا کماتے ہو، یہ میں بخوبی جانتی ہوں۔ دوسری بات یہ کہ تم نے میری بات کو غلط معنوں میں سمجھا ہے۔ میں تو دراصل یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس قدر الٹا سیدھا اور بے ترتیب گھر عورت سے بنتا ہے اور اس گھر میں عورت ہے نہیں۔ اس لیے تو اقبال کہہ گئے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ سوال یہ ہے کہ عورت کیوں نہیں ہے اس گھر میں؟ میں نے بلال سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ شادی کر لو، سمجھے؟ میڈم، اگر صرف شادی ہی کرنا ہوتی تو میں کب کی کر چکا ہوتا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہم آرٹسٹ لوگ آئیڈیلز کے سارے جیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک عورت کو گھر میں لا ڈالوں اور اس میں اپنا آئیڈیل کھوجتا پھروں۔ بد دیانتی ہوگی یہ۔ تمہارے آئیڈیل میں کیا کیا خوبیاں ہوں؟ رہنے دیجیے، نہ پوچھیے، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ میں نے اس روز اتنی ہی یورش کافی سمجھی۔ چائے پئیں گی؟ پلاؤ گے تو پی لوں گی۔ اچھا، آپ یہاں تشریف رکھیں، میں ابھی بنا کر لاتا ہوں چائے۔ کیا چائے تم خود بناؤ گے؟ جی ہاں، وہ مسکرا دیا۔ بلال کے باورچی خانے میں جانے کے بعد میں اٹھی اور میں نے کمرے کی بے ترتیب چیزوں کو ترتیب سے رکھنا شروع کیا۔ بستر کی چادر جھاڑ کر دوبارہ بچھائی۔ کمرے کی مشرقی دیوار کے ساتھ جھاڑو پڑی تھی۔ جھاڑو سے میں نے کمرے کا فرش صاف کیا اور سگریٹ کے ٹوٹے اور کوڑا کمرے کے دروازے کے پیچھے ڈھیر کر دیا۔ بلال چائے لے کر آیا تو کمرے کی حالت میں خاصی تبدیلی رونما ہو چکی تھی۔ ارے یہ آپ نے کیا کیا؟ بے ترتیبی مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ تھینک یو، وہ چائے کا مگ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ ایک معاہدہ کر لو، میں نے مگ تھامتے ہوئے کہا۔ کیسا معاہدہ؟ میں یہاں آ کر یہ بے ترتیبی دور کر دیا کروں گی اور تم مجھے رنگوں سے کھیلنا سکھا دو گے۔ وہ کچھ دیر
میری طرف دیکھتا رہا اور پھر سر جھکا کر بولا، کیا آپ یہ بات سنجیدگی سے کہہ رہی ہیں؟ پوری سنجیدگی سے۔ اوکے، مجھے منظور ہے۔ پھر ہر شام شیراز مجھے ریلوے کراسنگ تک چھوڑنے لگے۔ وہاں سے میں پیدل بلال کے فلیٹ تک نکل جاتی۔ واپسی پر بلال مجھے مسز ہمدانی کی کوٹھی سے کچھ دور چھوڑ دیتا۔ مسز ہمدانی کے رویے اور ان کے چہرے کے تاثرات سے میرے لیے یہ اندازہ کرنا دشوار نہ تھا کہ وہ میری شوق مصوری کو ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ ان سے میں نے یہی بہانہ کیا تھا کہ میں دفتر سے واپسی پر ایک آرٹسٹ سے مصوری سیکھنے جانے لگی ہوں۔ ویسے میں نے غلط بھی کب کہا تھا؟ اور یوں بھی اب مجھے مسز ہمدانی کے ہاں کتنے دن اور رہنا تھا؟ شیراز بےتابی سے میرے اور بلال کے رشتہ منع کے حد میں بن جانے کے منتظر تھے، کیونکہ اسی راستے سے مجھے ان کے پاس واپس جانا تھا۔ میری اب ان سے تقریباً ہر روز ملاقات ہونے لگی تھی۔ بارہا انہوں نے مجھ سے گھر چلنے پر اصرار کیا، مگر میں ہر بار ٹال گئی۔ اس گھر سے میرا ناتا ٹوٹے کئی ماہ گزر چکے تھے۔ جس گھر پر کبھی میرے حکم کا سکہ چلتا تھا، نوکر چاکر میری نظر کے اشارے پر چلتے تھے۔ انہی سے نظریں چرا کر اس گھر میں داخل ہونا مجھے گوارا نہ تھا۔ گو شیراز یہی کہتے تھے کہ نہ نوکروں کو اصل قصے کا علم ہے اور نہ ہی انہوں نے اپنے حلقۂ احباب میں مجھے دی جانے والی طلاق کا کوئی تذکرہ کیا تھا، مگر مجھے ذہنی طور پر اس گھر کے اور اپنے درمیان ایک خلیج حائل محسوس ہوتی تھی۔ اس بچے کی طرح جس کی اسکول سے واپسی پر اس کی ماں اسے اسکول میں کیے جانے والے اور گھر پر کرنے کے لیے دیے جانے والے کام کی بابت استفسار کرنے بیٹھ جائے، شیراز بھی بلا ناغہ میرے اور بلال کی روز افزوں بے تکلفی کے جدول پر ایک نقطہ ٹکا کر پچھلے نقطے کو اگلے سے ملا دیتے۔ شروع میں مجھے بڑی ہچکچاہٹ سی محسوس ہوئی، پھر میں عادی سی ہو گئی۔ ہر روز تازہ ترین صورتحال شیراز کے گوش گزار کرتے ہوئے کبھی تو مجھے شیراز پر ترس آنے لگتا۔ بیچارے کس قدر صبر و تحمل سے سنا کرتے تھے، اور کبھی مجھے جھنجھلاہٹ سی ہونے لگتی، شیراز پر غصہ آنے لگتا۔ ان کی ایک غلطی نے مجھے کیسی صلیب پر لٹکا دیا تھا، اور کبھی وہ مجھے بڑے اجنبی اور بیگانہ محسوس ہونے لگتے۔ اپنا مرد بھلا عورت کی زبان سے غیر مرد سے استوار ہوتے تعلقات کی کتھا کہاں سنتا ہے؟ اور اگر سنتا ہے تو نہ وہ اپنا ہوتا ہے، نہ باغیرت اور نہ باضمیر۔ بلال سے میرے تعلقات کا گراف جس تیزی سے اوپر گیا، اس میں میری یہ شعوری خواہش بھی پوری طور کار فرما تھی کہ میں بے یقینی، تذبذب، کوفت اور ڈانو ڈول کیفیت سے نکل کر جلد سے جلد اس خلیج کے جو میرے اور شیراز کے مابین حائل تھی، اس پار پہنچنا چاہتی تھی جہاں شیراز میرے منتظر تھے۔ شیراز اس زمین میں مجھ سے بھی زیادہ مضطرب تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ گراف پوری تیزی سے اپنی انتہائی اوپر پہنچ جائے اور اس آخری حد سے ٹکرا کر یک بہ یک پارا پارا ہو جائے، یا آخر عروج کو زوال کے مستاق نیچے آ گرے۔ بلال کتنا ہی شریف، مہذب اور محتاط کیوں نہ سہی، بہرحال ایک مرد تھا، اور میں غرض اور اندھی محبت کی ماری ایک ایسی عورت جو پکے ہوئے پھل کی طرح کسی بھی لمحے بلال کی جھولی میں گرنے کو تیار تھی۔ مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی تردد نہیں کہ میں شیراز کو دوبارہ پانے کی خاطر اپنے مقام سے بہت نیچے گر گئی تھی، اور ان دنوں میں یہ کھیل کھیل رہی تھی۔ تنہائی میں مجھے اس پر انتہائی کوفت ہوتی، خود اپنے سے گھنانے لگتی اور شیراز سے بھی۔ پھر ایک روز وہ موقع آ گیا جس کی میں منتظر تھی، اور شیراز بھی۔ بلال نے ہچکچاتے ہوئے مجھ سے کہا، میرے ایک پڑوسی نے کل مجھے عجیب سی بات بتائی ہے۔ وہ کیا؟ بلال نے سر جھکا لیا اور ہچکچاہٹ کے ساتھ کہا، آپ کے روزانہ یہاں آنے اور کئی گھنٹے فلیٹ میں رہنے کو محلے والے کچھ معیوب نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اصل میں یہاں لوئر مڈل اور مڈل کلاس کے لوگ رہتے ہیں، اس لیے یہ مسئلہ ہوا، ورنہ اگر میں کسی پوش علاقے میں رہ رہا ہوتا تو دن میں ایک نہیں
10 عورتیں آتی، میرے فلیٹ میں تو کوئی پرواہ نہ کرتا۔ گویا پوش علاقوں میں رہنے والے اخلاقی اقدار و قیود کی پرواہ نہیں کرتے۔ میرے لہجے میں اعتراض کی بو تھی۔ بات یہ نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ خوش پوش علاقوں میں رہنے والوں کی اپنی مصروفیات اتنی ہوتی ہیں کہ وہ نہ دوسروں کی کھوج میں رہتے ہیں اور نہ پرواہ کرتے ہیں۔ یعنی تمہیں دوسروں کی پرواہ ہے؟ مجبوراً کرنا ہوگی۔ اس کا مطلب ہے میں کل سے یہاں نہ آؤں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر ایک گہری سانس لینے کے بعد بولا، آپ کے نہ آنے سے یہ ساری ترتیب جو آپ نے اس فلیٹ کی بے ترتیبی کو بخشی ہے بکھر کے رہ جائے گی۔ شادی کر لو، میں نے مشورتاً کہا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ وہ محتاط لہجے میں بولا۔ ضرور، بشرطے کہ آپ برا نہ منائیں۔ کبھی میں بہت سود رنج ہوا کرتی تھی بلال، مگر اب چھوٹی موٹی باتیں میرے احساس کا بال بھی بیکار نہیں کرتیں، بلکہ بسا اوقات رنج پہنچانے والی بعض بڑی بڑی باتوں کو بھی میں ہنستے مسکراتے پی جاتی ہوں۔ وہ چند لہجے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، آپ اس طور زندگی کب تک گزاریں گی؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ جوان ہیں، حسین ہیں، عورت ہیں، تنہا کب تک رہ سکیں گی؟ تنہائی تو اب مقدر بن چکی ہے بلال۔ ویسے بھی ایک مطلقہ عورت کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے؟ طلاق یافتہ عورت کو تو لوگ ہمیشہ شک و شبے کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کا خیال ہے؟ خیال نہیں، یہ حقیقت ہے، اور اسی لیے مجھے اپنی موجودہ حیثیت سے خوف آنے لگا ہے۔ حالانکہ میں طے کر چکی تھی کہ اب کبھی کوئی مرد میری زندگی میں نہیں آئے گا، مگر تنہائی کا افریت اور لوگوں کی معنی خیز نگاہیں مجھے ڈسے لیتی ہیں۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بولا، تو گویا آپ؟ وہ پوچھتے پوچھتے رک گیا۔ ہاں بلال، میں کسی شریف اور پرخلوص شخص کی تلاش میں ہوں، میں نے مدھم سروں میں کہا۔ اس وقت تو وہ کچھ نہیں بولا، لیکن رات کا اندھیرا چھا جانے کے بعد جب وہ حسب معمول مجھے اپنی اسکوٹر پر میری عارضی پناہ گاہ تک پہنچانے آیا تو اس نے مسز ہمدانی کے گھر سے ایک مخصوص فاصلے پر مجھے چھوڑ کر واپس جانے سے پہلے کہا، مناسب سمجھیں تو میرے بارے میں سوچئے گا، خلوص کی کسوٹی پر کھوٹا نہ پائیں گے آپ مجھے۔ نیم تاریکی میں نہ تو میں اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ پائی اور نہ وہ اس فاتحانہ مسکراہٹ کو دیکھ سکا ہوگا جو میرے لبوں تک اوت کر آئی تھی۔ پھر وہ چلا گیا۔ اگلے روز میں بلال کے فلیٹ پر تو نہ گئی، تاہم شیراز سے حسب معمول ملاقات ہوئی۔ میں نے انہیں گزشتہ روز بلال سے ہونے والی گفتگو کا احوال سنایا تو وہ سگار سلگاتے ہوئے بولے، ویل ڈن مائی ڈارلنگ، ویل ڈن۔ صرف تمہاری خاطر، میں نے کہا۔ مجھے اپنے اوپر غصہ آنے لگا، کس قدر دیوانی ہوئی جا رہی تھی میں اس جفاجو مرد کے عشق میں۔ دل چھوٹا مت کرو، ایک بار موقع ملنے دو مجھے، ساری شکایتیں دور کر دوں گا تمہاری۔ مگر یہ ایک شکایت تم کبھی دور نہ کر سکو گے راضی، کہ تمہاری ایک غلطی نے مجھے خود اپنی نظروں میں کتنا بے وقت کر کے رکھ دیا ہے۔ دل کی یہ بات میں زبان پر نہ لا سکی۔ پھر 2-3 روز بلال سے کوئی بات نہ ہو سکی۔ وہ مقررہ وقت پر آتا، اپنا کام نمٹاتا اور حسب قاعدہ 4-4:15 بجے کے لگ بھگ واپس چلا جاتا۔ میں اپنے کیبن میں بیٹھی شیشے کے دروازے سے اسے آتا اور جاتا دیکھتی رہی۔ غالباً تیسرے یا چوتھے دن میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی دفتر سے خلاف معمول چلتی نکل لی۔ سینہ اترتے ہوئے میں نے اسے پکارا تو وہ چونک کر پلٹا اور رک گیا۔ کیا بہت جلدی میں ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی نہیں۔ تو کیوں اتنی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگ رہے ہو؟ بیک وقت 2 اسٹیپس۔ وہ مسکرا دیا، پھر بولا، یہ تو میری عادت ہے، مڑ کر پیچھے آنے والوں کو بھی دیکھ لیا کرو۔ اس کی مسکراہٹ گہری پڑ گئی تھی اور میں سیڑھیاں اترتی ہوئی اس کے نزدیک جا پہنچی تھی۔ تم سے 3-4 دن کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، میں نے اگلی سیڑھی پر قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ جی شاید۔ وہ میرا ساتھ دیتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ شاید نہیں، یقیناً۔ جی یقیناً۔ میں اس کی صلح پسندی پر مسکرا دی۔
تم نے ایک جواب طلب بات کہی تھی مجھ سے۔ جی کہی تو تھی، اور بھول گئے؟ جی نہیں، بلکہ میں تو جواب کا منتظر رہا۔ آئندہ ایسی غلطی مت کرنا، جواب کا انتظار نہیں کیا جاتا، جواب طلب کیا جاتا ہے۔ بقیہ 10-12 قدم ہم خاموشی سے نیچے اترے۔ راہداری میں وہ رک گیا اور اس نے میرے چہرے پر اپنی نگاہیں مرکوز کرتے ہوئے کہا، اچھا تو سمجھ لیجئے کہ میں جواب طلب کر رہا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، پھر اسے نظریں چراتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے بارے میں اچھی طرح سوچا ہے بلال، اور میں راضی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی ہلکورے لینے لگی، پھر اس نے سر جھٹکا اور ہنس دیا، لیکن کوئی شور شرابہ نہیں، جو کچھ ہوگا خاموشی سے ہوگا۔ میں نے مشروط انداز میں جتایا، کیا میں یقین کر لوں؟ 1000%۔ میں اس کی آنکھوں میں مسرت کی لہریں امڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسی ہفتے ہم دونوں نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ مسز ہمدانی، جو کہ میری جانب سے پچھلے کچھ عرصے میں کھنچ سی گئی تھیں، اعتماد میں لینا اب ضروری تھا۔ ان کا گھر چھوڑنے سے پہلے جب میں نے انہیں بتایا کہ میں اپنے دفتر کے ایک ساتھی سے نکاح کر چکی ہوں، تو کچھ دیر کو تو وہ میرا منہ دیکھتی رہ گئیں، پھر بولیں، بی بی تمہارے رویے میں جو تبدیلی آئی تھی، اس سے مجھے بار بار یہی کھٹکا ہو رہا تھا کہ تم ضرور کسی چکر میں ہو۔ میرے لیے دعا کیجیے گا آپا۔ دیکھو، ویسے تو تم خود مختار ہو، مگر میں یہ کہے بنا نہیں رہ سکتی کہ تم نے اس ضمن میں مجھ سے خیریت اور رازداری برت کر مجھے دکھ پہنچایا ہے۔ آئی ایم سوری آپا، میں نے مسز ہمدانی کے گلے میں اپنی باہیں حمائل کرتے ہوئے کہا۔ اصل میں صورتحال ہی کچھ ایسی تھی۔ اور یہ سب کچھ تم نے شیراز کے پاس واپس جانے کے لیے کیا ہے؟ وہ تادیبی اور استفہامیہ لہجے میں بولیں۔ میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتی، میں نے سر جھکا کر کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس موقع پر تم سے کیا کہوں۔ بہرحال اتنا ضرور کہوں گی کہ اسلامی احکامات و تعلیمات کے سلسلے میں اپنی غرض کو مد نظر رکھ کر منصوبہ بندی کرنا نیت کا فطور ہے، اور اسلام زندگی کے ہر معاملے میں نیت کی راستگی کو اہمیت دیتا ہے۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا آپا۔ کیوں نہیں تھا؟ لعنت بھیجتی شیراز پر اور کسی شریف نیک طینت آدمی کا ہاتھ تھام لیتی۔ حلالہ کی اہمیت اور اس کے جائز ہونے سے مجھے انکار نہیں ہے، مگر مقدر کا پانسا سوء اتفاق تمہیں شیراز کے پاس واپس لے جاتا تو بات دوسری تھی، مگر جو راستہ تم نے اختیار کرنے کی کوشش کی ہے، اسے تمہیں عورت کی تذلیل سمجھتی ہوں۔ عورت انسان کھلونا تو نہیں کہ جب مرد نے چاہا اٹھا کر پھینک دیا اور جب چاہا زمین سے اٹھا کر گلے سے لگا لیا۔ تمہاری جگہ میں ہوتی تو ہرگز ایسی حماقت نہ کرتی جیسی کہ تم کر رہی ہو۔ کاش آپ نے کسی سے محبت کی ہوتی۔ میں یہ کہے بنا نہ رہ سکی، جو محبت آمادہ ذلت و رسوائی کرتے، اسے میں محبت نہیں جذباتیت کہتی ہوں۔ میں چپی رہی۔ کیا تم نے اس شخص کو جس سے تم نے نکاح کیا ہے بتا دیا ہے کہ تم اس سے نکاح کیوں کر رہی ہو؟ جی نہیں، میں بھلا کیسے بتا سکتی تھی؟ کیوں؟ کیا حرج تھا؟ جب ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت تم نے اس سے نکاح کیا ہے تو وہ تو اس منصوبے کا کلیدی کردار ہے۔ مجھے شرمندہ نہ کریں آپا، مجھے اس شخص پر ترس آ رہا ہے جس کا تمہارے ہاتھوں استحصال ہوا ہے اور مزید ہوگا۔ آپا، ایک التجا ہے آپ سے کہ میں نور کو اب بھی کچھ نہ لکھوں۔ مسز ہمدانی کی جہاں دیدگی نے میرے دل کی بات ٹال لی۔ جی، وہ ناحق پریشان ہوں گی۔ اب مجھے افسوس ہو رہا ہے اور اپنی غلطی کا احساس بھی کہ اگر میں نے اول روز نور کو سب کچھ لکھ دیا ہوتا تو شاید حالات اتنی ابتر صورت نہ اختیار کرتے۔ سچی بات ہے، مجھے تو اس روز شیراز کا تم سے ملنے کے لیے یہاں آنا ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ جو مرد عورت کو چھوڑ چکا وہ محرم کہاں رہا، اور اگر وہ دونوں ملتے ہیں تو اخلاقی قیود کے پامال ہونے کا ہمیشہ خطرہ رہتا ہے۔ میں اضطراب کے عالم میں ایک ہاتھ کی انگلیوں سے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں چٹکانے لگی۔
مسز ہمدانی کو کیا پتا تھا کہ میں شیراز سے روزانہ ملتی رہی تھی اور انہی کے ایما پر میں نے بلال کے ساتھ یہ ناٹک کھیلا تھا۔ آپا، آپ بچیا کو کچھ نہیں لکھیں گی نا؟ بی بی، کس منہ سے لکھوں گی اب؟ کیا وہ مجھ سے شکوہ نہ کرے گی کہ اتنے دن سے میں نے کیوں نہ لکھا کچھ؟ اب تو جو بھی لکھو تم خود ہی لکھنا۔ تھینک یو آپا۔ ازدواجی رشتے میں منسلک ہو جانے کے بعد بلال نے چاہا کہ میں ملازمت کو خیر بات کہہ کر گھر بیٹھ رہوں۔ مجھے ذرا تردد نہ ہوا، بلکہ میں نے ملازمت کو خیر بات کہہ دینا ناگزیر سمجھا، کیونکہ اسی طور میں شیراز سے ملنے کے لیے راہ نکال سکتی تھی۔ دوپہر 12 تا 4 بجے سے بہر بلال کو الفا میں کام کرنا ہوتا تھا۔ ان 4 گھنٹوں کے علاوہ اس پر کوئی پابندی نہ تھی، گویا انہی 4 گھنٹوں کے دوران کسی وقت میں شیراز سے ملنے کے لیے وقت نکال سکتی تھی۔ مہینہ بھر پلک جھپکتے گزر گیا۔ بلال بے حد مسرور تھا۔ میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ بظاہر سیدھا سادہ، شریف، مہذب اور محتاط نظر آنے والے اس شخص کے پیچھے ایسا طرار، شوخ اور بے باک مرد چھپا بیٹھا ہوگا۔ آرٹسٹ ہونے کے ناطے اس کا رنگین مزاج اور رومان پسند ہونا یقینی تھا۔ حجاب اور تکلف کا پردہ اٹھتے ہی وہ فرہاد و مجنوں کا ہمسر ہو بیٹھا۔ باوجود اس کے کہ ان دنوں سندھ کے ایک جاگیردار نے اپنی حویلی کی تزئین نو کے لیے اپنے آباء و اجداد کی تصاویر بنوانے کا کام خاصے معقول معاوضے پر اسے دے رکھا تھا، وہ بہت کم وقت اپنے اسٹوڈیو میں گزارتا۔ اسٹوڈیو میں جانا، تھوڑی دیر کام کرنا اور پھر میری طرف چلے آنا اور اپنی وارفتہ نگاہوں اور والہانہ مسکراہٹ سے میرا گھراؤ کر لینا۔ میں بے بس ہو کے رہ جاتی اور اس کی وارفتہ نگاہوں سے نظریں چراتے ہوئے جی ہی جی میں سوچتی، اب کیا ہوگا؟ 11:30 بجے کے لگ بھگ روایتی مشرقی بیویوں کی طرح اسے دفتر جانے کے لیے خدا حافظ کہنے کے بعد میں جلدی گھر کے دھندے نمٹاتی، اسٹوڈیو کی صفائی ستھرائی کرتی اور 1:30 بجے کے لگ بھگ سج دھج کر ریلوے کراسنگ کا رخ کرتی۔ پل کے نیچے کراسنگ کے اس پار شیراز اپنی گاڑی کے رنگین شیشے چڑھائے میرے منتظر ہوتے۔ میں باوجلت تمام گاڑی میں بیٹھ جاتی اور شیراز قریبی واقع ایک میدان کا رخ کرتے۔ سرکلر ریلوے اسٹیشن کے عقب میں گھنے درختوں تلے گاڑی کھڑی کر کے وہ مجھ سے تازہ ترین صورتحال کی بابت استفسار کرتے ہوئے کبھی کبھی مجھے اتنی گہری اور معنی خیز نگاہوں سے دیکھنے لگتے کہ مجھے کوفت ہونے لگتی۔ مجھے یوں لگتا جیسے میرے چہرے پر، میری آنکھوں میں، میری مسکراہٹ کے پیچھے وہ بلال کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ 1-2 بار تو انہوں نے کچھ عجیب سے لہجے میں ایسی بات کہی کہ میں جھنجھلا کر رہ گئی۔ مجھ سے تازہ ترین رپورٹ لینے کے بعد شیراز مجھے پل کے نیچے ریلوے کراسنگ کے نزدیک چھوڑ دیتے۔ میں چہارسو جائزہ لینے کے بعد بصد احتیاط ان کی گاڑی سے اترتی اور بلال کے فلیٹ کی طرف چل دیتی۔ پلاسٹک کی ایک باسکٹ میرے ہاتھ میں ہوتی تاکہ خدا نخواستہ بلال مجھ سے پہلے گھر پہنچا ہوا ہو یا راستے میں ٹکرا جائے تو میں یہ بہانہ کر سکوں کہ خریداری کے لیے مارکیٹ گئی تھی، مگر مہنگائی یا کسی اور وجہ کی وجہ سے خالی ہاتھ واپس آ گئی ہوں۔ مسز ہمدانی کی جانب سے یہ اطمینان ہو جانے کے بعد کہ وہ بجیا کو کچھ نہیں لکھیں گی، میں نے بجیا کو لکھ دیا تھا کہ میں نے ملازمت چھوڑ دی ہے، اب وہ مجھے گھر کے پتے پر خط لکھ سکتی ہیں۔ شیراز کے توسط سے مجھے ان کا ایک خط مل چکا تھا۔ گو شیراز نے تو 4-5 دن بعد یہ تقاضا شروع کر دیا تھا کہ اب مجھے بلال سے نظریں بدل لینا چاہیے اور موقع پاتے ہی طلاق کا مطالبہ کر دینا چاہیے، لیکن 1 ماہ سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود میں نہ تو بلال سے نظریں بدل سکی تھی، نہ طلاق کا مطالبہ کرنے کی ہمت کر پائی تھی۔ نظریں بدلنے کا سوال اس لیے نہ تھا کہ میں بلال سے نظریں ملا ہی کہاں پائی تھی جو بدل سکتی، اور طلاق کا مطالبہ کر دینا اس قدر آسان نہ تھا۔ میں تو بلال کی روز افزوں وارفتگی سے سہمی ہوئی تھی۔ گزشتہ 4-5 دن سے شیراز روزانہ ملاقات پر مجھ سے ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے، تم نے بات کی اس سے؟ اور میں ہر روز ان کے اس سوال کا نفی میں جواب دے رہی تھی۔
उस रोज़ फिर उन्होंने वही सवाल पूछा और मेरा जवाब नफ़ी में पाकर झुंझुलाते हुए बोले, क्यों नहीं कर रही तुम इससे तलाक का मुतालबा? हिम्मत नहीं होती? हिम्मत नहीं होती या तुम हिम्मत करना नहीं चाहती? शिराज के लहजे की काट ने मुझे चौंकने और इनकी जानिब देखने पर मजबूर कर दिया। वो मुझे बड़ी अजीब सी निगाहों से देख रहे थे। लगता है वही नहीं, तुम भी मर मिटी हो इस पर। प्लीज़, मैंने तड़प कर कहा, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं भी क्या करूं? मैंने बेबसी से कहा। साफ साफ क्यों नहीं कह देती हो तुम इससे कि तुम इससे तलाक हासिल करना चाहती हो? क्या वो सबब ना पूछेगा मुझसे? पूछे तो बता दो। क्या क्या बताऊं? यही कि तुमने इससे महज इसलिए शादी की थी कि अपने घर वापस जाना चाहती थी। ओह, मैंने अपना सर बेबसी से हाथों में थाम लिया। इसमें इस कदर परेशान होने की क्या बात है? इनका लहजा और तीखा हो गया। तुम नहीं समझ सकते राज़ी। लगता है कि तुम खुद इसे छोड़ना नहीं चाहती। ये तुम क्या कह रहे हो राज़ी? तुम जिसकी खातिर मैंने खुद को दांव पर लगा दिया है। बस तो ख़त्म करो अब ये किस्सा। कह दो कि मैं तलाक लेना चाहती हूँ। राज़ी, वो इस कदर सीधा साधा नहीं है जितना कि हमारा अंदाज़ा था। मुझे इससे बहुत संभल कर बड़ी एहतियात से बात करना पड़ेगी। मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं इससे तलाक का मुतालबा क्यों करूं। शिराज का मुंह बन गया था। वो खपा खपा से नज़र आ रहे थे। इलाही, किस मुश्किल में गिरफ्तार हो गई हूँ मैंने बेबसी से सोचा। दिन का बकिया हिस्सा इंतहाई कोफ्त में गुजरा। शाम के वक्त जब बिलाल स्टूडियो में मसरूफ़ कार था और मैं इसके लिए बावर्ची खाने में खड़ी चाय बना रही थी, दूध की देगची चूल्हे पर धरी थी। दोपहर को शिराज की ज़बान से अदा होने वाले चंद तकलीफ़देह अल्फाज ने मुझे आ घेरा। ख़यालात की रो में मैं इतनी दूर निकल गई कि मुझे होश ही न रहा कि कब दूध उबल उबल कर देगची से गिरने लगा और कब बिलाल मेरे अक़ब में आ खड़ा हुआ। मैं तो उस वक्त चौंकी जब बिलाल की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। एन, ये दूध उबल रहा है या मिनी नियाग्रा फॉल जो आप इस कदर महवियत से देख रही हैं? हाँ, मैं चौंकी और मैंने दूध की देगची की जानिब हाथ बढ़ाए, मगर बिलाल ने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में दबोच लिए और मुझे गहरी निगाहों से देखते हुए बोला, आपको शायद अपने हाथों के जल जाने की परवाह न हो, पर मुझे तो है। मैं कैसे बताती उसे कि मेरा तो तन मन चल रहा था। फिर बिलाल ने मेरा दायां हाथ छोड़कर चूल्हा बुझा दिया और मुझे सहारा दिए हुए कमरे तक लाया और बड़े प्रेम से मसेरे पर बिठाने के बाद मेरे नज़दीक बैठते हुए बोला, क्या बात है, आप कुछ परेशान नज़र आ रही हैं? क्या मुझे साफ साफ कह देना चाहिए? मैंने अपने आप से पूछा। हाँ, मैंने, तसव्वुर में उभरने वाले शिराज के चेहरे ने कहा। मैंने बेबसी से बिलाल की तरफ देखा। वो मुझे मखमूर निगाहों से देख रहा था। मैंने कई बार ये बात नोट की है कि कभी कभी आप कुछ उलझी और परेशान सी नज़र आने लगती हैं। क्यों? वो बोला। नहीं तो, मैंने घबरा कर कहा। उसने एक गहरी सांस ली, फिर मेरे शानों पर अपना बाजू दराज करते हुए बोला, एन, मैं जानता हूँ आपने ज़िंदगी का बड़ा पुरआसाइश रूप देख रखा है। ज़िंदगी का ये रूप जो आप इस घर में देख रही हैं, आपको यकीनन बड़ा ही तकलीफ़देह महसूस हो रहा होगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसे थोड़ा बहुत निखार दे सकूँ। ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? वो कदरे उदास होते हुए बोला। इसके इस सवाल का जवाब मेरे हलक में फंस कर रह गया। मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूँ? मैंने उठने की कोशिश की। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप आराम करें। वो अपनी जगह से उठा और उसने मुझे दोनों शानों से पकड़कर बिस्तर पर लिटा दिया और मैं रोबोट की तरह चित पड़ गई। आप उठेंगी नहीं? चाय मैं खुद बनाकर लाता हूँ, आपके लिए भी और अपने लिए भी। वो बच्चे आने की तरफ चला गया और मेरी आंखों से आंसुओं का एक रेला दीवानावार कनपटियों के सहारे मेरी उलझी जुल्फ़ों की जानिब बह निकला। रात को बिलाल मेरे नज़दीक बैठा।
میری الجھی زلفوں کے بیچ اپنی انگلیاں گھماتے ہوئے مستقبل کی باتیں کرتا رہا۔ اگلی صبح میں حسب معمول بلال کے بیدار ہونے سے بہت پہلے جاگ گئی۔ بلال دن چڑھے جاگنے کا عادی تھا۔ گھر کی صفائی ستھرائی کے بعد میں آئینے کے روبرو کھڑی بال سلجھا رہی تھی کہ بلال مسکراتا ہوا میرے عقب میں آ کھڑا ہوا اور پھر کہنے لگا، تم اتنی خوبصورت کیوں ہو؟ تم مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ میرے اس سوال کے پیچھے مچلتے تقاضوں سے یکسر بے پرواہ تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں گڑ گڑائی۔ اس کی آنکھوں میں لشکارے مارتے خمار کی جگہ تذبذب کی ایک اونچی لہر ابھری۔ اگر میں نہ چھوڑوں تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا، پھر کچھ کہے سنے بنا میرے شانوں پر سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے اور باتھ روم کی جانب مڑ گیا۔ میں اور الجھ گئی۔ بلال نے کوئی مزاحمت، کوئی سوال کیوں نہیں کیا؟ میں نے اضطراب کے عالم میں سوچا۔ بات وہیں کی وہیں رہی تھی۔ اس روز حسب دستور میں شیراز سے ملی تو شیراز نے پوچھا، تم نے بات کی اس سے؟ کی تو تھی مگر وہ سمجھا ہی نہیں۔ کیا کہا تھا تم نے؟ میں نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ پھر اس نے کہا کہ نہ چھوڑوں تو، اور تم چپ ہو گئی۔ نہیں، میں نے کہا کہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ او مائی گاڈ! شیراز مٹھیاں بھیجتے ہوئے بڑبڑائے۔ اس قدر پہیلیوں میں بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صاف صاف کہہ دیتی کہ تم اس سے طلاق چاہتی ہو اور بس۔ یہ اس قدر آسان نہیں ہے راضی، میں نے بے بسی سے کہا۔ مشکل بھی کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ اگر وہ سبب پوچھ بیٹھا تو میں کیا کہوں گی؟ شیراز نے ڈیش بورڈ پر دھرا ایک خاکی لفافہ اٹھا کر اس میں سے ایک تصویر نکالی۔ یہ میری اور ان کی ایک یادگار تصویر تھی، ہماری شادی کی پہلی سالگرہ کی تصویر۔ آن کی آن انہوں نے اس تصویر کے عموداً 2 ٹکڑے کر دیے اور اس طرح کے ایک ٹکڑے پر میری تصویر تھی اور دوسرے پر خود ان کی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری مشکل آسان کرنے کی کوشش، وہ گمبھیر لہجے میں بولے۔ پھر انہوں نے وہ دونوں ٹکڑے میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، ان دونوں ٹکڑوں کو تم اس کے سامنے رکھ کر کہنا، پلیز انہیں ملا دیجیے۔ وہ حیرانی سے تمہاری طرف دیکھے گا تو تم کہنا، قسمت نے ہمیں جدا کر دیا تھا، آپ ہمیں ملا سکتے ہیں۔ بس یوں بات شروع ہو جائے گی، کیا سمجھی؟ میں نے تصویر کے دونوں ٹکڑے ان سے لیے اور اپنے پرس میں رکھ لیے۔ اگلے روز ہفتے واری تعطیل تھی۔ بلال سارا دن گھر ہی پر رہا اور میں سے نظریں چراتی گھر کے مختلف کاموں میں مصروف نظر آنے کی کوشش کرتی رہی، حالانکہ میرے دل و دماغ میں جوار بھاٹے کی سی کیفیت تھی۔ بلال اسٹوڈیو میں مصروف کار رہا، لیکن حسب عادت ہر تھوڑی دیر بعد مجھے پکارتا یا پھر میرے پاس اٹھ کر آتا جاتا رہا۔ شام کو اپنا اسباب مصوری سمیٹنے کے بعد جب وہ اسٹوڈیو سے باہر نکلا تو میں کپڑوں پر استری کر رہی تھی۔ این باہر چلنے کا موڈ ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں۔ کیوں؟ بس یوں ہی۔ اس نے سوئچ آف کر دیا اور مجھے بازوؤں سے پکڑ کر میرا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا، آپ مجھ سے شادی کر کے خوش نہیں ہیں، ہے نا؟ میرے لبوں کے گوشے کپ کپانے لگے۔ بے التفاتی ہی برتنا تھی تو قابل اعتنا کیوں سمجھا مجھے؟ وہ بپھرے ہوئے لہجے میں بولا۔ چھوڑ دو مجھے، میں نے اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ میں نے سوچا تھا جتنی خوبصورت آپ ہیں اتنا ہی خوبصورت آپ کا دل بھی ہوگا، مگر آپ بھی عام عورتوں کی طرح آسائشوں کی متمنی نکلی۔ اس چھوٹے سے گھر میں آپ کا جی نہیں لگتا، اکتائی سی رہتی ہیں آپ۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ مجھے دور ہٹاتی ہیں، میرے ہاتھ جھٹک دیتی ہیں۔ اس نے پل بھر کو توقف کیا، پھر مدھم سروں میں بولا، مجھے کچھ مہلت تو دیجیے، جو کچھ میرے اختیار میں ہوگا آپ کے لیے کر گزرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ مڑا اور تیزی سے اسٹوڈیو میں جا گھسا۔ میں اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی۔ تا دیر فلیٹ میں موت کا سا سناٹا چھایا رہا۔
پھر میں اپنی تمام قوا مجتمع کر کے اٹھی، پرس میں سے تصویر کے دونوں ٹکڑے نکالے اور بلال کے پاس جا پہنچی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے بیٹھا تھا۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ اس کا چہرہ ذہنی ہی جان کا غماز نظر آتا تھا۔ میں کسی مجرم کی طرح سر جھکائے آگے بڑھی اور اس کے نزدیک پہنچ کر لرزتے ہاتھوں سے پھٹی ہوئی تصویر کے دونوں ٹکڑے اس کے سامنے کرتے ہوئے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، پلیز انہیں ملا دو۔ اس نے تصویر کے دونوں ٹکڑوں کو دیکھا اور یوں چونکا جیسے لوہے کی تپتی ہوئی سلاخیں اس کی دونوں آنکھوں میں بھونک دی گئی ہوں۔ تم مصور ہو بلال، پارا پارا تصویر کو بھی جلا دے سکتے ہو، ماند پڑ جانے والے رنگوں کو نئی زندگی دے سکتے ہو، مٹ جانے والے نقوش کو اجاگر کر سکتے ہو۔ پلیز اس تصویر کو بھی چھوڑ دو، ملا دو انہیں، جنہیں مقدر کے بے رحم ہاتھوں نے جدا کر دیا تھا۔ میں جذبات گیروں میں بولتی چلی گئی اور مجھے یوں لگا جیسے میرے سینے پر دھری بھاری سل کھٹ گئی ہو۔ وہ ہکا پکا کبھی مجھے کبھی تصویر کے دو ٹکڑوں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کشمکش کے عالم میں کہا، یہ کیسا مذاق ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے بلال، یہ تو ایک المیہ ہے۔ میں نے کٹہرے میں کھڑے ہوئے مجرم کی طرح سر جھکا کر اعتراف کیا۔ مجھے افسوس ہے بلال کہ میں نے مصلحتاً تم سے حقیقت چھپائی۔ میں شیراز کے پاس واپس جانا چاہتی تھی اور واپسی کے لیے میرے پاس واحد راستہ یہی تھا۔ میں اس پل صراط سے گزر گئی ہوں۔ میں شیراز سے پیار کرتی ہوں اور ان کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں۔ پلیز مجھے آزاد کر دو۔ دل کا بوجھ اتار دینے کے بعد میں بلال کی جانب دیکھنے کی ہمت کر سکتی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ دھواں دھواں تھا اور آنکھوں میں وحشت سی امنڈ آئی تھی۔ کیا آپ کو احساس ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اور کس سے کہہ رہی ہیں؟ اس کے تیور تنبیہی تھے۔ ہاں میں جانتی ہوں، مجھے اس امر کا بخوبی احساس ہے کہ اس وقت میں کلیتاً تمہارے اختیار میں ہوں۔ تم اگر چاہو تو مجھے آزاد کر سکتے ہو اور چاہو تو سولی پر لٹکا سکتے ہو۔ مجھے آزاد کر دو پلیز، میں نے لجاجت سے کہا۔ اس نے ایک گہری سانس لیا، پھر زخمی نگاہوں سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، قرۃ العین بیگم، اگر آپ کسی کو دوبارہ پانے کے لیے پل صراط سے گزر سکتی ہیں تو یقین رکھیے کہ کوئی سرپھرا ایسا بھی ہے جو آپ کو پا کر نہ کھونے کے لیے پل صراط ہی سے نہیں بلکہ کسی بھی آزمائش سے گزر جانے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں کسی ضدی بچے کی طرح بکھر جانے والی سرخی نے مجھے خائف کر دیا۔ پلیز پلیز بلال، میں گڑ گڑائی، یہ سوچے بنا کہ میں اس سے کسی معیوب سی التجا کر رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں میری طرف دیکھا اور بولا، قرۃ العین بیگم، ابھی چند لمحوں پیشتر آپ میری محبت تھیں، مگر اب انا اور غیرت کا سوال بن گئی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے جو کھیل میرے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہے، اس میں آپ کے سابق شوہر کی یقین دہانی ضرور شامل ہے کہ وہ آپ کو ایک مرتبہ پھر قبول کرنے پر آمادہ ہے، لیکن آپ میرا فیصلہ سن لیجئے۔ وہ پل بھر کو رکا، پھر اس نے قطعاً فیصلہ کن لہجے میں کہا، اس کھیل میں خدا نخواستہ جیت آپ کے مقدر میں لکھی بھی ہے تو میں آسانی سے شکست نہیں کھاؤں گا۔ میں ان مردوں میں سے نہیں جو عورت کو پل صراط سے گزرتے دیکھتے ہیں اور خود خاموش تماشائی بنے کھڑے رہتے ہیں۔ میں ان مردوں میں سے ہوں جو خود قیامتوں سے ٹکرا جانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے ہی جان کے عالم میں میرے دونوں بازو اس شدت سے دبوچ لیے کہ میں تڑپ کے رہ گئی۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، میں کسی قیمت پر آپ کو آزاد نہیں کروں گا۔ پھر اس نے ایک شدید جھٹکے کے ساتھ میرے بازو چھوڑ دیے۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی دیوار سے جا ٹکرائی۔ وہ پاؤں پٹکتا اسٹوڈیو سے باہر نکل گیا۔ پھر چند لمحوں بعد فلیٹ کا بیرونی دروازہ کھلنے اور پوری شدت سے بند کر دینے کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں گھبرا کر اسٹوڈیو سے باہر نکل آئی اور دیوانہ وار
फ्लैट का गोशा गोशा देखने लगी। वो बाहर जा चुका था। अनगिनत खदशात जहरीले सांपों की तरह मेरे जहन में रेंगने लगे। खौफ की एक लहर मेरे दिल से उठी और पूरे जिस्म में फैल गई। इसके जारिहाना तेवर मेरी कठिनाइयों में मज़ीद इजाफे का पेश खैमा थे। एक पुरहेबत ख्याल कोड़ियाली सांप की तरह मेरे जहन में लहराया। कहीं ऐसा न हो कि वो मुझे मार डाले। मैं बालकोनी की तरफ दौड़ी और मैंने नीचे देखा। वो लंबे लंबे डग भरता रेल की पट्टी की तरफ जा रहा था। इम्कानी आला कत्ल मुझे डराने और सहमाने लगे। मर्द का क्या भरोसा, क्या एतबार। अगर एक मर्द मुझे मेरी ज़रा सी खता और हुक्म अतूली पर सलीब पर लटका सकता है तो दूसरा गैरत और अना को अपने जुनून का जवाज़ बनाकर मेरी गर्दन भी उड़ा सकता था। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे कुछ देर और मैं इस महबूस फ्लैट में ठहरी रही तो फिर कभी वहाँ से जिंदा सलामत न निकल पाऊँगी। मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़ों के चंद जोड़े प्लास्टिक के एक थैले में ठूंसे, बैग उठाया और फ्लैट से बाहर निकल आई। दरवाजे की कुंडी चढ़ाने के बाद मैं बजलत तमाम सीने से नीचे उतरी और पहलू ब पहलू इस्तादा इमारतों के पेचोखम से गुजरती बिलाखिर 4 नंबर की तरफ निकल आई। सड़क अबूर करके मैंने एक पब्लिक कॉल ऑफिस तलाश किया और शिराज को फ़ोन किया। खुशकिस्मती से वो घर ही पर थे। मेरी आवाज़ सुनते ही उन्होंने चौंक कर पूछा, खैरियत? राज़ी, तुम फ़ौरन मेरे पास पहुँचो। मैं 10 नंबर पर पोस्ट ऑफिस के नज़दीक तुम्हारी मुंतज़िर हूँ। इतनी परेशान क्यों महसूस कर रही हो? प्लीज़ तुम आ जाओ फ़ौरन, फिर बताऊँगी। ऑल राइट, आता हूँ। काफ़ी देर में कॉल ऑफिस ही में बैठी रही। फिर जब मुझे यकीन हो गया कि शिराज को घर से निकले देर हो चुकी होगी तो मैं बाहर निकली और पोस्ट ऑफिस की तरफ चल दी। आसमान से उतरता अंधेरा मसनूई रोशनियों से नबर्द आसमां था। शिराज को पहुंचने में देर ज़रूर हुई लेकिन बिलाखिर वो मेरी सबसे बड़ी ढारस बनकर आ पहुँचे। क्या हुआ? उन्होंने मेरे गाड़ी में बैठते ही पूछा। पहले गाड़ी किसी महफूज मकाम पर ले चलें। महफूज मकाम पर? हाँ। क्या ये गैर महफूज है? पता नहीं, बस मुझे डर लग रहा है। कुछ बताओ तो सही। आप गाड़ी यहाँ से कहीं और ले चलें, फिर बताती हूँ। ऐसा करें करीमाबाद से नार्थ की तरफ चलें। ओके। 5 मिनट में हम रशीद तुराबी रोड पर निकल आए थे। ज़ियाउद्दीन अस्पताल के नज़दीक मैंने शिराज से कहा वो यहीं बस रोक लें। उन्होंने गाड़ी पुख्ता सड़क से कच्चे रास्ते पर उतार कर रोक ली। अब तो बताओगी या यहाँ भी नहीं? बताती हूँ। वह मतन गोश हो बैठे। मैंने बिलाल से तलाक का मुतालबा कर दिया है। वेरी गुड। मगर क्या? वो तो बिफर गया और बोला मैं किसी कीमत पर तुम्हें आज़ाद नहीं करूँगा। तुमने कहा क्या था? वही तरीका इस्तेमाल किया था जो आपने बताया था, तस्वीर वाला। फिर तुमने उसे बता दिया कि तुमने उससे शादी क्यों की थी? हाँ, मगर वो तो बिगड़ गया और घर से बाहर निकल गया। मुझे उसके तेवर अच्छे नज़र नहीं आ रहे थे। मैं वहशत के आलम में वहाँ से भाग निकली। वेल डन, वो मेरी पीठ थपथपाते हुए बोले। लेकिन मुझे डर लग रहा है राज़ी। किस बात से? वो बहुत गुस्से में था। डोंट वरी। अब क्या होगा राज़ी? होना क्या है? वो तुम्हें तलाक देने पर मजबूर होगा। मैं कल ही किसी वकील से राब्ता कायम करता हूँ। मगर इसने तो तलाक देने से साफ इनकार कर दिया है। सो वॉट? अगर वो तलाक नहीं देना चाहता तो ना दे। खुला हासिल करना तो तुम्हारा हक है। तुम्हारी जानिब से खुला की दरख्वास्त मकामी अदालत में दाखिल कराए देते हैं। तगड़ा सा वकील करेंगे और पैसे फेंक कर तमाशा देखेंगे इस कंगाल आर्टिस्ट का। तो मुझे अदालत भी जाना पड़ेगा? हाँ, जब ज़रूरत होगी तो जाना तो पड़ेगा। लेकिन तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सब कुछ ठीक होने तक मेरा ठिकाना? शिराज सोच में पड़ गए, फिर बोले, मौजूदा हालात के पेश नज़र मैं तुमसे ये भी नहीं कह सकता कि घर चलो।
کیونکہ اگر اس کنگال آرٹسٹ نے اپنی اوقات بھول کر ہمارے منہ کو آنے کی کوشش کی تھی تو تمہارا میرے ساتھ رہنا ہمارے خلاف اس کے حق میں ایک اہم پوائنٹ بن جائے گا۔ بلکہ تم ایک بات نوٹ کر لو کہ اب جب تک اس سے گلو خلاصی نہیں ہو جاتی تم بھولے سے بھی کسی کے سامنے یہ بات زبان پر نہیں لاؤ گی کہ تم اس سے خلا حاصل کر کے میرے پاس آنا چاہتی ہو۔ مگر بلال سے تو میں نے کہہ دیا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے وہ اس نکتے کو تمہارے خلاف بنیاد بنانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اگر تم کہہ سکتی ہو کہ یہ محض اس کا قیاس ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ خلا کی درخواست میں خلا حاصل کرنے کے لیے کس بات کو جواز بنایا جائے گا؟ یہ وکیل کا ہیڈک ہے، ہمارا نہیں۔ وکیل ایک نہیں 100 جواز نکال لیتے ہیں۔ وہ سوال تو وہیں رہ گیا کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ 1-2 روز کی مہلت دو مجھے تو کرائے پر فلیٹ لے دیتا ہوں تمہیں، جہاں مجھے اکیلا رہنا ہوگا۔ میں نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، دن میں تو تنہا ہی رہنا پڑے گا، شیراز نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں کسی قیمت پر تنہا نہ رہ سکوں گی، مجھے ڈر لگے گا۔ تو پھر میں نے بادل ناخواستہ کہا، مجبوراً مجھے مسز ہمدانی کے ہاں جانا پڑے گا۔ چلو میں چھوڑ دوں تمہیں وہاں تک، مگر مشکل یہ ہے کہ مجھے ان کو سب کچھ بتانا پڑے گا۔ ظاہر ہے، وہ بڑے آرام سے بولے۔ چلیں، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ راستے بھر شیراز باتیں کرتے رہے، میں ان کی باتیں۔ راستے بھر میں بلال کی باتیں سنتی بھی رہی اور بولتی بھی رہی، مگر میرا ذہن پوری طرح الجھ رہا تھا۔ مسز ہمدانی کے گھر سے کچھ فاصلے پر مجھے ڈراپ کرتے ہوئے شیراز نے پوچھا، کل ملاقات کہاں ہوگی؟ آپ کل کسی وقت فون کر لیجیے گا مجھے، اور اگر تمہاری خوفناک سی آپا نے فون پر میرا سواگت کیا تو انہیں میں اعتماد میں لینے کی کوشش کروں گی، کیونکہ اس کے بنا کام نہیں چلے گا، مگر ذرا احتیاط سے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور دروازہ کھول کر گاڑی سے اتر گئی۔ مسز ہمدانی کو اعتماد میں لینے کی خاطر مجھے جملہ صورتحال ان کے گوش گزار کرنا پڑی، تاہم میں نے داستان کا یہ حصہ ان سے پنہاں رکھا کہ بلال کی زوجیت میں رہتے ہوئے بھی میں بلال سے چوری چھپے روزانہ شیراز سے ملتی رہی تھی۔ میں نے مصلحتاً یہ بھی نہیں بتایا کہ اس وقت بھی شیراز مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ مسز ہمدانی ساری کتھا سننے کے بعد تعصب سے بولی، بی بی، مجھے ڈر تھا کہ تم کنویں سے نکل کر کھائی میں جا گرو گی، اور وہی ہوا۔ موجودہ شوہر کے سامنے یہ اعتراف کر لینے کے بعد کہ تم نے اس سے محض اس لیے شادی کی تھی کہ تم اپنے سابقہ خاوند کے پاس جانا چاہتی تھیں، تم نے اس کا اعتماد تو یکسر کھو دیا ہے، اور اب جیسا کہ تم بتا رہی ہو کہ اس نے طلاق دینے سے صاف انکار کر دیا ہے، وہ تمہیں طلاق بھی مشکل ہی سے دے گا۔ سچی بات یہ ہے بی بی کہ اسے شدید صدمہ پہنچا ہوگا۔ کوئی بھی شریف، غیرت مند اور باضمیر مرد اپنی بیوی کی زبان سے دوسرے مرد کا نام سننا برداشت نہیں کر سکتا۔ کجا یہ کہ عورت اس سے یہ کہہ دے کہ اس کی حیثیت تو ضمنی تھی۔ نہیں بی بی نہیں، تم نے اچھا نہیں کیا، طلاق لینا ہی تھی تو شیراز کا ذکر تو نہ کرتی، اب تو وہ چڑ گیا ہوگا، آسانی سے طلاق نہیں دے گا۔ آپا، خلا حاصل کرنا تو میرا حق ہے، یعنی مقدمہ کچہری کرو گی؟ شیراز سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ بی بی، مجھے تو تمہارے مقدر پر افسوس ہوتا ہے۔ افسوس تو مجھے خود بھی تھا۔ مسز ہمدانی کی زبان سے ہمدردی کے 2 بول سنے تو بے اختیار میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے گلوگیر آواز میں کہا، آپا، آپ نے پہلے بھی مجھے پناہ دی تھی، اب پھر آپ کے پاس پناہ لینے آئی ہوں۔ بس کچھ دن اور رہ گئے ہیں، مصیبت کی ساری سوئیاں نکل گئی ہیں، صرف آنکھوں کی نکلنا باقی ہیں۔ آنکھوں کی سوئیاں آسانی سے نہیں نکلا کرتی بی بی۔ میں جانتی ہوں آپا، خداوند کریم تمہارے حال پر رحم فرمائے اور تمہیں اس مجدھار سے نکالے۔ کیا میں آپ کے پاس پناہ حاصل کرنے آ سکوں گی آپا؟ بی بی،
میں پناہ دینے والی کون؟ اس گھر کو تم اپنا ہی گھر جانو۔ شکریہ، میں آپ کا یہ احسان تا حیات نہ بھولوں گی۔ ہاں آپا، ایک بات اور۔ ہاں کہو۔ وہ آپا، میں ہچکچائی۔ کہو بی بی۔ کیا میں شیراز سے مشورہ کرنے کے لیے انہیں یہاں بلا سکتی ہوں؟ مسز ہمدانی کچھ دیر سوچتی رہیں، پھر نیم دلی سے بولیں، ٹھیک ہے، میں فون کر لوں انہیں؟ ہاں ہاں۔ مسز ہمدانی کو میں نے جو یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ شیراز اس صورتحال سے لاعلم تھے، اس میں 100% کامیاب رہی تھی اور شیراز کے وہاں آنے کے لیے راہ ہموار ہو گئی تھی۔ اگلے دن شیراز مجھ سے ملنے کے لیے مسز ہمدانی کے گھر آ پہنچے۔ میں انیکسی میں تھی، مسز ہمدانی نے انہیں وہیں بھجوا دیا۔ انہوں نے اس قدر مستعدی کا مظاہرہ کیا تھا کہ شہر کے ایک نامور وکیل سے خلا کی درخواست کے مضمون کی ایک نقل بھی لے آئے تھے۔ میرا خیال تھا کہ سیدھی سادی سی شریفانہ درخواست ہوگی، مگر جب میں نے پڑھا تو سراسیما ہو گئی۔ وکیل صاحب نے میری جانب سے بلال پر انتہائی رقیق قسم کے الزامات عائد کیے تھے، مثلاً یہ کہ وہ غیر مردوں کو گھر پر لاتا ہے اور مجھے بدکاری پر مجبور کرتا ہے، اس کے حکم کی تعمیل نہ کروں تو بے رحمی سے سد و کوب کرتا ہے۔ میں یہ الزامات پڑھ کر شرم سے گڑ گئی۔